رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہمارے اسلاف 3 اشروں کی بڑی عزت کرتے تھے، ان 3 اشروں میں بہت عبادت کرتے تھے۔ ایک ہے رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا ہے محرم کا پہلا عشرہ، اور تیسرا ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں۔ ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس عشرے کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو آدمی، جو اللہ کا بندہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں ایک نفل روزہ رکھتا ہے تو اس ایک نفل روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کے لیے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، 70 سال کے لیے جو بندہ 2 روزے رکھے گا 140 سال کے لیے، جو بندہ 3 روزے رکھے گا، جو بندہ 4 روزے رکھے گا، آپ اندازہ لگاتے جائیں تو بہترین موقع ہے، یہ عبادتوں کا موسم ہے۔ اس عشرے میں آپ یہ 9 روزے رکھ لیں۔ اگر آج کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، کل سے بھی اللہ کو جتنا محبوب ہے سال کے اور دنوں میں اتنا محبوب نہیں، پسندیدہ نہیں۔ لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيلَ وَالتَّحْمِيدَ۔ فرمایا کہ ان دنوں میں سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، الحمدللہ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو، اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ کہو، لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ تکبیرات بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سارے اذکار اس تکبیر میں جمع ہو چکے ہیں۔ لکھ کے لگاتے ہیں کہ فلاں جانور میں 11 چیزیں حرام ہیں، فلاں جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں۔ قرآن و حدیث میں تلاش کیجئے، قرآن جس کو حلال کہتا ہے وہ حلال ہے، قرآن جس کو حرام کہتا ہے وہ حرام ہے۔ جانور میں ایک ہی چیز ہے جس کو قرآن حرام کہتا ہے، وہ ہے دمم مسفوح، بہنے والا خون۔ جانور ذبح کرنے کے بعد جو خون بہتا ہے وہ حرام ہے، مگر اس کو پکڑ کے ایک پلیٹ میں لوگ اسے کھاتے ہیں۔ جو حرام ہے اسے لوگ کھاتے ہیں، جو حلال ہے اسے لوگ چھوڑتے ہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار،
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى في محكم تنزيله وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فجر اور سورہ حج کی 2 آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ ہم سب جانتے ہیں عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے، اور آج پہلا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فتح الباری میں، عشرہ ذی الحجہ میں جمعہ کا دن اگر آ جائے تو اس جمعہ کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جمعہ کے ساتھ ساتھ عشرہ ذی الحجہ بھی اس میں جمع ہو گیا ہے، اس لیے اس جمعہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور الحمدللہ اس عشرے میں 2 جمعے آنے والے ہیں اور 1 جمعہ بھی آنے والا ہے۔ حضرات گرامی، ان دنوں کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 10 دنوں کی قرآن میں قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان 10 دنوں کی۔ آپ اندازہ لگائیں، جن 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہو تو ان 10 دنوں کی کتنی زیادہ اہمیت اور کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کے کچھ خاص موسم دیتا ہے۔ ابھی رمضان سے فارغ ہوئے ہیں ہم لوگ، تو عبادتوں کے کچھ خاص موقع، کچھ خاص موسم اللہ تعالیٰ نے دیے، انہی میں سے عشرہ ذی الحجہ بھی ہے۔ ان دنوں میں زیادہ محنت کرنا ہے، زیادہ عبادت کرنا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ زیادہ محنت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ محنت کس میں؟ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، صدقہ خیرات کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں۔ اور ان 10 دنوں کو دنیا کے سب سے زیادہ افضل دن قرار دیے گئے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ سال کے 360 دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت والے دن، سب سے زیادہ فضیلت والے دن، سب سے زیادہ محترم دن کوئی ہیں تو وہ یہی عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے ہیں، یہ بہت ہی فضیلت والے دن ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی کیا اللہ کے راستے میں ایک آدمی جہاد کرتا ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت والے یہ دن ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ یہ دن فضیلت والے ہیں۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، ہاں مگر ایک آدمی مال کے ساتھ، جان کے ساتھ جاتا ہے، دونوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے شہید ہو جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ تو جہاد سے بھی فضیلت والے یہ ایام ہیں اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے۔ حضرات گرامی، اس میں کچھ مستحب اعمال ہم کو کرنا ہے۔ اب فضیلت والے دن ہیں، محترم دن ہیں، تو اس میں کام بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، نیکی کے راستے میں آگے بڑھنا ہے۔
ابو عثمان الہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہمارے اسلاف 3 اشروں کی بڑی عزت کرتے تھے، ان 3 اشروں میں بہت عبادت کرتے تھے۔ ایک ہے رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا ہے محرم کا پہلا عشرہ، اور تیسرا ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں۔ ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس عشرے کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امہات العبادات اس میں جمع ہو گئی، یعنی بڑی بڑی عبادتوں کو اللہ نے ان 10 دنوں میں جمع کر دیا۔ حج کے سارے کام انہی 10 دنوں میں ادا کرتے ہیں، قربانی جیسی عظیم عبادت انہی دنوں میں ہم ادا کرتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، ان دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، ان دنوں میں تکبیرات ترانہ توحید زیادہ بلند کرتے ہیں، ان دنوں میں صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو چکی ہیں، اس لیے اس عشرے کی بڑی اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت بھی اللہ کے پاس ہے۔ ایک تو حج ادا کرتے ہیں جو لوگ عازمین حج ہیں، حج کے لیے نکل چکے ہیں یا نکلنے والے ہیں، وہ تو حج کر کے جب واپس لوٹیں گے تو کیسے لوٹیں گے؟ قیوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے، حج ادا کر کے گناہوں سے پاک ہو کے لوٹیں گے، وہ انہی دنوں میں حج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور عبادت اس میں ہم کو کرنا ہے اس عشرے میں، وہ ہے روزہ۔ عرفہ کا روزہ تو ہم لوگ رکھتے ہیں ہی، اس کی فضیلت تو ہم جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ان دنوں کی قدر کیسے کرنا ہے؟ روزہ رکھ کر کرنا ہے۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو آدمی، جو اللہ کا بندہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں ایک نفل روزہ رکھتا ہے تو اس ایک نفل روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کے لیے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، 70 سال کے لیے جو بندہ 2 روزے رکھے گا 140 سال کے لیے، جو بندہ 3 روزے رکھے گا، جو بندہ 4 روزے رکھے گا، آپ اندازہ لگاتے جائیں۔ تو بہترین موقع ہے، یہ عبادتوں کا موسم ہے، اس عشرے میں آپ یہ 9 روزے رکھ لیں۔ اگر آج کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، کل سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ روزے رکھ کر ان دنوں کو آپ گزاریں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات ان دنوں میں جو کام ہم کو کرنا ہے وہ تکبیرات کو زیادہ پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ ما من ایام اعظم عند اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی دن اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں، سال کے 360 دنوں میں کوئی دن اللہ کی نظر میں اتنا عظمت والا نہیں جتنا عظمت والا یہ عشرہ ہے۔ اور سال کے اور دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل اتنا محبوب نہیں جتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں ہے۔ ان 10 دنوں میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کو جتنا محبوب ہے، سال کے کسی دن اتنا محبوب نہیں۔ ان 10 دنوں میں جو صدقہ کرتے ہیں اللہ کو جتنا محبوب ہے،
سال کے کسی دن اتنا محبوب نہیں۔ ان 10 دنوں میں تلاوت قرآن اللہ کو جتنا محبوب ہے سال کے کسی دن اتنا محبوب نہیں۔ ان 10 دنوں میں جو نیک عمل ہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ رمضان بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے، ان دنوں میں قرآن پڑھنے سے جتنا اللہ کو محبوب ہے رمضان میں بھی اتنا محبوب نہیں۔ ان دنوں میں نفل نمازوں کا جتنا اجر ملتا ہے رمضان میں بھی اتنا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، کوئی بھی دن اللہ کو سال کے 12 مہینوں میں کوئی بھی دن اللہ تعالیٰ کو اتنا عظمت والا نہیں، ولا احب الیہ، اور کوئی بھی دن اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا یہ عشرے کا دن محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ ولا احب الیہ العمل الصالح فیہن، ان دنوں میں عمل صالح اللہ کو جتنا محبوب ہے سال کے اور دنوں میں اتنا محبوب نہیں، پسندیدہ نہیں۔ لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، فرمایا کہ ان دنوں میں سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، الحمدللہ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو، اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ کہو، لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ تکبیرات بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سارے اذکار اس تکبیر میں جمع ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا ان دنوں میں جو دوسرا کام ہم کو کرنا ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی تعریف اور توصیف، اس کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی صحیح بخاری میں، کان ابو ہریرہ وابن عمر یخرجان الی السوق فیکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں میں مارکیٹ میں نکل جاتے، بازاروں میں نکل جاتے اور وہاں جا کر تکبیر پڑھتے رہتے، اور ان کی تکبیر کو سن کر بازار کے لوگ بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے اور تکبیرات بلند کرنے لگتے، یہاں تک کہ بازار کا ماحول تکبیرات سے بلند ہو جاتا۔ بازار میں ترانہ توحید، بازار کی ہواؤں میں فضاؤں میں اللہ کا نام روشن ہوتا، اللہ کا ذکر روشن ہوتا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی بڑائی کبریائی بیان ہوتی۔ تو لوگوں کو یاد دلانے کے لیے وہ زور سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی کیا کریں، کبھی کبھی گھر میں ہیں یا بازو دوستوں کے ساتھ ہیں، اونچی آواز میں تکبیر پڑھیے تاکہ آپ کو سن کر ان کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ تو تکبیرات ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے نفل نمازوں کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ جیسے کہ میں نے کہا ان دنوں کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہ نماز جو ان دنوں میں آپ پڑھتے ہیں باقی دنوں سے زیادہ افضل ہے اور اللہ کے پاس محبوب ہے۔ زیادہ سے زیادہ نفل نماز کا اہتمام کرے اور ان 10 دنوں میں روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں اپنا دل کھولے، اپنا ہاتھ کھولے اور اپنا جیب کھولیں۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں میں جو کام ہم کو کرنا ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کی اہمیت اور قربانی کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے بتا دیے تاکہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو جو جانور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھے ہیں۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانوں کی تاریخ پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد حابیل اور قابیل، انہوں نے بھی قربانی دی، جانور کی قربانی۔ لہذا قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے طریقے کو بتا دیا ہے۔
قربانی کی کتاب و سنت میں بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. کئی جگہ پر قرآن میں قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ اللہ نے کیا، یہ بتانے کے لیے جیسے نماز تمہارے دل و دماغ میں اس کی اہمیت ہے، ویسے قربانی کی بڑی اہمیت ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ان دو آیتوں پر آپ غور کریں، نماز کے ساتھ اللہ نے قربانی کا ذکر کیا، قربانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے. جیسے نماز ہم خلوص کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ویسے قربانی بھی خلوص اور للہیت کے ساتھ ہم کو ادا کرنی ہے. اسی لیے ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غریبوں کا درد لیے ہوئے، امت کے غریبوں کا درد لیے ہوئے یہ کہہ کر جانور کو قربان کیا کہ ھذا عنی اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، اے اللہ یہ جانور جو میں ذبح کر رہا ہوں یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے جو قربانی نہیں دے سکتے، جنہوں نے قربانی نہیں دی. اور حج کے موقع پر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا، اس میں سے 60 اونٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا، اور باقی 30% اونٹیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کی. علماء کرام لکھتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے پیارے نبی کی عمر بھی 60 پر 3 سال تھی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اشارہ کیا میری عمر ختم ہو رہی ہے. تو یہاں اونٹوں کا جذبہ دیکھیے، اونٹ کتنا خوشی سے اپنی گردنیں اللہ کے نبی کے سامنے جھکا رہی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی نے فرمایا فَتَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ مِنْ أَيَّتِهِنَّ يَبْدَى، اونٹ جو ہے آگے بڑھ کر اپنی گردن کو پیش کر رہی تھی کہ پہلے مجھے ذبح کرو، پہلے مجھے ذبح کرو. پیارے نبی کے سامنے گردن جھکا رہی تھی. کیوں؟ اونٹوں کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہی ہیں، اور اس سے بڑی اعزاز و عزت کی بات، شرف کی بات یہ تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے ذبح ہو رہی ہیں. اس لیے خوشی اپنی گردنیں دے رہی تھی اونٹنیاں. بہرحال یہ اہمیت ہے، قربانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اتنے غریب انسان ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی اہمیت کو سمجھتے تھے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ قربانی کی اہمیت کو سمجھتے نہیں. اب یہ مسئلے کو لے کر کہ قربانی فرض ہے یا قربانی سنت ہے، لوگ جو ہے قربانی سے دور ہو جاتے ہیں. اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. پوری زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے میں رہے قربانی کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر قربانی دیتے رہے. اور دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد احدکم ان یضحی، تم میں سے جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد اپنے ناخن اور بال کو روک لے، نہ کاٹے. تو یہاں حدیث پر ہم غور کریں کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو جو فرض ہوتا ہے وہاں انسان کے ارادے پر چھوڑا نہیں جاتا بلکہ اس کو حکم دیا جاتا ہے. اسی لیے کسی سال حضرت ابو بکر، عمر، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ کہہ کر قربانی نہیں کرتے تھے کہ
لوگ کہیں اس کو فرض نہ سمجھ جائیں. اور فرض نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قربانی کی بڑی اہمیت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی قربانی دینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے. سخت الفاظ پیارے نبی نے ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں دیتے. ایک آدمی حضرت ابن عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ قربانی سنت ہے یا فرض ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہا قربانی اللہ کے نبی بھی کیا کرتے تھے، مسلمان بھی برابر کیا کرتے تھے. اس نے پھر سوال کیا، انہوں نے وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا یہ قربانی سنت ہے یا فرض ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے کہا اتعقل، کیا جی تم کو عقل نہیں کیا؟ تم سوال کر رہے ہو سنت ہے یا فرض ہے، میں تم کو جواب دے رہا ہوں اللہ کے نبی قربانی کیا کرتے تھے اور مسلمان بھی برابر قربانی دیا کرتے تھے، اور تم بار بار سوال کرتے ہو کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے. تو لہٰذا سنت اور فرض کے چکر میں نہ پڑیں. اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ ضرور قربانی دینے کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے لوگ کبھی کسی ہوٹل کو چلے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، کسی شاپنگ مال کو چلے جاتے ہیں فیملی کے ساتھ، کتنا روپیہ خرچتے ہیں؟ 10,000 8,000 تو خرچتے ہیں نا. جی وہ ضروری نہیں ہے، یہ اہم ہے، قربانی بہت اہم ہے. آپ قربانی کے لیے پیسہ نکالیے. آپ بڑا جانور خرید نہیں سکتے، بڑا بکرا خرید نہیں سکتے، گائے کے حصے تو ہمارے پاس موجود ہیں، سستے داموں میں آپ کو مل جائے گا. کوشش یہ کرنا ہے کہ اس عید کے موقع پر میری طرف سے بھی قربانی ہو، یہ ہم کو کوشش کرنا ہے. ہمارے وہ نبی جن کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارے وہ نبی جن کے گھر کا چھت بھی برابر نہیں تھا، جن کا بستر بھی برابر نہیں تھا. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی بھی قربانی دیتے تھے اور میں بھی قربانی دیا کرتا تھا. 2 مینڈھے اللہ کے نبی قربان کیا کرتے تھے. تو لہذا ہمارے پاس کون سا عذر باقی رہ گیا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بہانے پیش کریں اللہ رب العالمین کے سامنے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس فی الحال پیسہ نہیں ہے، آئندہ پیسہ آنے کی سہولت ہے، امید ہے، تو آپ قرض لے کر بھی قربانی دے سکتے ہیں. تو اس کی اہمیت کے لیے انہوں نے اس طریقے سے فتویٰ دیا ہے. حضرات یاد رکھیے قربانی کا جانور جذبہ اطاعت کا، جذبہ بندگی کا مظہر ہے. تو لہٰذا قربانی کا جانور عیبوں سے پاک ہونا چاہیے. ہاں بالکل چھوٹا عیب ہے تو چل سکتا ہے، مثال کے طور پر سینگ اچھا ہے کنارے میں ذرا ٹوٹ گیا ہے، کان اچھا ہے کنارے میں ایک سوراخ پڑ گیا ہے، ایک سوراخ ڈالتے ہیں کبھی کبھی، یا اس کنارے میں ذرا کٹ گیا ہے تو چلے گا. ہاں پورا کان کٹ گیا ہے نہیں چلے گا، پورا سینگ ختم ہو گیا ہے نہیں چلے گا. چھوٹا موٹا عذر ہے تو چلے گا، چھوٹا موٹا عیب ہے چلے گا، لیکن بڑا عیب ہے تو یہ قربانی میں نہیں چلے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیوب بتائے ہیں. العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی آنکھوں میں کبھی کبھی ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جانوروں میں بھی وہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کو نہیں دے سکتے آپ. والمریضۃ بین مرضها، اور ایسا بیمار جانور دیکھنے میں لگتا ہے کہ بیمار جانور ہے. اسی طریقے سے تیسرا بیان کیا کہ والعرجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور چلتا ہے تو دیکھنے میں معلوم ہو جاتا ہے آسانی سے کہ لنگڑا جانور ہے. والکسیل التی لا تنقی، اور ایسا دبلا پتلا جانور، اب پوری پھسلیاں آپ گن سکتے ہیں، ہڈیاں باہر نظر آتی ہیں، دبلا پتلا جانور، تو ایسا بھی نہیں دینا چاہیے. یہ 4 عیوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہم کو ذکر کیے ہیں. بہرحال یہ ہو اس کے علاوہ بھی کوئی عیب ہو، جیسے اندھا جانور ہے، ایسا بھی نہیں دینا چاہیے. تو بہرحال یہ عیوب سے پاک ہو، کیونکہ قربانی یہ ہماری بندگی کا بہت بڑا مظہر ہے. اللہ کے سامنے جو بھی ہم پیش کریں،
بہترین جانور، موٹا تازہ جانور اور خوبصورت جانور، بہترین رنگ والا چت کبرا جانور لینے کی کوشش کرے، اور سفید جانور یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے کیونکہ وہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اسی طریقے سے دیکھیے قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ جانور کی ہی قربانی دینی چاہیے. لا تذبحوا، قربانی نہ دو مگر مسنہ کی. مسنہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے دودھ کے دانت جھڑ گئے ہوں. جانور کو جو نچلے دانت ہوتے ہیں نا، دودھ کے دانت جھڑ جاتے ہیں اور اصلی دانت آتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتے ہیں ذرا چوڑے ہوتے ہیں، دودھ کے دانت باریک ہوتے ہیں. اونٹ مسنہ ہوتا ہے 5 سال کی عمر آنے کے بعد. گائے بیل مسنہ ہوتے ہیں 2 سال کی عمر مکمل ہونے کے بعد. بکری مینڈھا یا بکرا مسنہ ہوتا ہے 1 سال مکمل ہونے کے بعد. تو لہذا جانوروں کو غور کریں مسنہ ہے کہ نہیں، ویسا ہی جانور ہم قربانی دینے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے ایک جانور کتنے لوگوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے؟ یاد رکھیے ایک جانور ایک فیملی کی طرف سے کافی ہوتا ہے. کیا دلیل؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ. آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چھیلی کو، ایک بکری کو اپنی طرف سے اور اپنے پورے فیملی ممبرز کی طرف سے دیتا تھا. فیملی ممبرز کا مطلب ایک چولہے پر جتنے لوگ مل کے کھاتے ہیں اس کو فیملی کہتے ہیں. تو ایک چولہے پر ایک فیملی جتنی بھی ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ ایک فیملی میں اگر 100 آدمی کیوں نہ ہو، کیونکہ فیملی ایک ہے، ایک چولہے پہ سب مل جل کے کھاتے ہیں، تو ایک بکری اور ایک حصہ ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اسی طریقے سے گائے اور اونٹ میں کتنے حصے ڈال سکتے ہیں؟ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 حصے تک آپ ڈال سکتے ہیں. اب حصوں کا مطلب یہ نہیں کہ ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے ہے، 7 حصے تو 7 آدمی، ایسی بات نہیں. 7 حصوں کا مطلب ہے 7 فیملیاں. ہمارے پاس یہ غلط فہمی لوگوں کے پاس ہے، سمجھتے ہیں کہ پہلا جانور جو قربانی دیتے ہیں دادا کی طرف سے، دوسرا جانور دیتے ہیں اگلے سال دادی کی طرف سے، اس کے بعد میری طرف سے، اس کے بعد میرے بچوں کی طرف سے. یہ ترتیب حدیثوں کی روشنی میں صحیح نہیں ہے. تو لہذا پوری فیملی کی طرف سے ہم کو قربانی دینا ہے. ذبح کرتے وقت کہیں میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، ثواب سب کو پہنچانا ہے، سب کی طرف سے ہم کو قربانی دینا ہے. اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ میت کی طرف سے قربانی دینے کا مسئلہ مختلف فی مسئلہ ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ان کے بہت سارے چہیتے انتقال ہو گئے، مگر اللہ کے نبی نے کبھی اپنے چہیتوں کی طرف سے قربانی نہیں دی. پیارے نبی کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ انتقال ہو گئی، پیارے چچا حضرت حمزہ انتقال ہو گئے، آپ کی بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، زینب انتقال ہو گئیں. مگر اللہ کے نبی کی سیرت سے اور حدیثوں سے یہ کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی نے اپنے پیاروں کی طرف سے، اپنے چہیتوں کی طرف سے جو انتقال ہو گئے ان کی طرف سے قربانی دی ہو. اس کی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے. تو لہٰذا بہتر یہ ہے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، لہٰذا میت کی طرف سے زیادہ صدقہ کریں. اگرچہ کہ ایک جانور بھی میت کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. عام دنوں میں آپ میت کے نام سے جانور ذبح کر سکتے ہیں. اہل علم کے درمیان 3 طبقے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنا ناجائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اگر میت کی طرف سے قربانی دینا ہے پورا جانور میت کی طرف سے آپ دے دیں اور اس میں سے ایک ٹکڑا بھی آپ نہ لیں، کیونکہ میت کی طرف سے ہو گیا تو وہ صدقہ ہو گیا، پورے کا پورا خیرات کر دیں. تو لہٰذا مختلف مسائل سے بچنے کے لیے بہتر ہی ہے
کہ میت کی طرف سے صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کا وقت کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ قربانی کا وقت جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ معلوم دنوں سے مراد یوم النحر اور ایام تشریق ہیں، یہ مقررہ دن اللہ کی طرف سے۔ تو لہٰذا ہمیں ان 4 دنوں میں قربانی کے اللہ نے سہولت دی ہے۔ اگر پہلا دن آپ کو سہولت نہیں، دوسرے دن کیجئے، دوسرے دن سہولت نہیں، تیسرے دن کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہے۔ اور ایک سوال بار بار لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ قربانی کے 3 حصے بنانا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے، قربانی کے 3 حصے بنانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ بنا لیتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، ایک اپنے لیے، ایک عزیزوں کے لیے، ایک جو ہے غریبوں کے لیے آپ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری فارمولہ نہیں ہے کہ اتنا ہی کرنا ہے، برابر 3 حصے کرنا ہے۔ اس کی کوئی دلیل حدیثوں میں نہیں ہے، آپ کرنا چاہے تو کر لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا قربانی کے جانور کی 7 چیزیں 8 چیزیں ناجائز ہیں؟ یاد رکھیے، قربانی میں جو بھی جانور ہم ذبح کرتے ہیں، بعض لوگ بورڈ لکھ کے لگاتے ہیں کہ فلاں جانور میں 11 چیزیں حرام ہیں، فلاں جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں۔ قرآن و حدیث میں تلاش کیجئے، قرآن جس کو حلال کہتا ہے وہ حلال ہے، قرآن جس کو حرام کہتا ہے وہ حرام ہے۔ جانور میں ایک ہی چیز ہے جس کو قرآن حرام کہتا ہے، وہ ہے دم مسفوح، بہنے والا خون۔ جانور ذبح کرنے کے بعد جو خون بہتا ہے وہ حرام ہے، مگر اس کو پکڑ کے ایک پلیٹ میں لوگ اسے کھاتے ہیں۔ جو حرام ہے اسے لوگ کھاتے ہیں، جو حلال ہے اسے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا قربانی کے جانور میں کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے سوائے خون کے۔ حتیٰ کہ حدیثوں میں یہاں تک ذکر ملتا ہے بکری کے جو کھر ہوتے ہیں، لا تحقرن جارتن لجارتها ولو فرسن شاتن، پیارے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی عورت کسی پڑوسی عورت کے کسی تحفے کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے، اگرچہ کہ تحفے میں وہ بکری کے کھر لا کر دے۔ بکری کے کھر بھی اس زمانے میں غریبی کی وجہ سے جلا کر کھا لیا کرتے تھے، تو بکری کے کھر بھی اگر تحفے میں دے تو قبول کر لو۔ تو دیکھیے، بکری کے کھر جب انسان کھا سکتا ہے، تحفہ قبول کر سکتا ہے، تو مجھے بتائیے کون سا چیز ناجائز ہے بکری میں؟ تو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے 7 چیزیں ناجائز، 8 چیزیں ناجائز، صرف گوشت کھانا چاہیے، باقی بہت ساری چیزوں کو ناجائز کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جانور حاملہ ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتا، خاص کر بڑے جانوروں میں ذبح کرنے کے بعد بچہ باہر نکل جاتا ہے، تو بچے کو کھائیں یا پھینک دیں؟ کیونکہ مرا ہوا نکلا ہے بچہ، اس کو ذبح نہیں کیے۔ تو اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زکات الجنینی زکات امہ، جو بچہ مرا ہوا باہر نکلا ہے اس کو حدیث میں جنین کہتے ہیں۔ کہاں ماں کو ذبح کرنا بچے کو ذبح کرنے کے برابر ہے، لہذا الگ سے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ مرا ہوا باہر نکلا ہے پھر اس کو آپ کھا سکتے ہیں، یہ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال مسائل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہی کچھ مسائل آپ کے سامنے آج کے جمعے میں نے پیش کرنا ضروری سمجھا ہے۔ لہذا آخری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے، ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہیں کاٹنا ہے اور جسم کے کوئی بھی بال نہیں نکالنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأى احدکم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی، تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اپنے بالوں کو روکے اور اپنے ناخنوں کو روکے۔ قربانی کے بعد آپ ذبح کرنے کے بعد آپ نکال سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ 4 مہینے جو کہ محترم ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب،
جس میں رمضان نہیں ہے، یہ 4 مہینے محترم ہیں، اس کے باوجود بہت سارے لوگ اس محترم عشرے میں، ذی الحجہ کے اس مہینے میں عبادت میں وقت نکالنے کے بجائے ادھر ادھر جانوروں کو تلاش کرنے میں پھرتے رہتے ہیں. کبھی یہ گاؤں گئے، کبھی وہ گاؤں گئے، کبھی اس شہر کو گئے، کبھی اس شہر کو گئے. جانوروں کو تلاش کرنے میں اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ دن جو ہے، یہ ایام جو ہے عبادت کے ہیں، گھومنے پھرنے کے نہیں. پہلے ہی جانور کو تلاش کر لیجئے، کیا کسی ایک جگہ جا کے جانور کو سیلیکٹ کر لیجئے. یاد رکھیے، آپ 500 روپے 1000 روپے بچانے کے لیے اپنی زندگی کا قیمتی وقت گنوا رہے ہیں. ہمارے پاس مال سے زیادہ قیمتی ہمارا وقت ہے. وقت کی اہمیت کو آپ سمجھیے. اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے آپ اپنے اوقات کو گزاریں. انشاءاللہ عرفہ کا دن بھی انشاءاللہ ہفتے کو آنے والا ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ عرفہ، یوم عرفہ کی اہمیت اور فضیلت پر انشاءاللہ پورا جمعہ آپ کے سامنے ہم دیں گے، اور قربانی کے کچھ آداب انشاءاللہ اس جمعے میں آپ کو بتائیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عشرہ ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم کو صحت عطا فرما. اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما. ظالموں کے ظلم سے، حاسدین کی حسد سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ بہت سارے مسلمان کے اولاد، نوجوان نسل جیل میں پڑی ہوئی ہے، سلاخوں کے پیچھے ان کو ڈھکیل دیا گیا ہے. اے اللہ ان کو آزادی نصیب فرما، ان کو رہائی نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو عزت اور اکرام کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ بہت سارے مسلمان ہسپتالوں میں دم توڑ رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.